الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، خالص سنی دوستو، السلام علیکم۔ حکام والا کے مضافات میں میرے خیال میں پہلے 2-4 بار حاضر ہو چکا ہوں، لیکن آپ کے یہاں 54 چک میں آج پہلی بار عزیزم راحت عباس ورک ان کی دعوت پر اور ثنا خان رسول عزیزم حافظ ظفر شہزاد صاحب کی ترغیب پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ اسٹیج پر علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے اور آپ بھی کثیر تعداد میں تشریف لائے، اور تقریباً 9 سے 12 بجے تک 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، آپ اس محفل کا حصہ ہیں۔ یقیناً دین اسلام سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کی واضح علامت ہے کہ آپ آرام اور کام کو چھوڑ کر یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ جو سٹیج پر آتے ہیں نا بیان کرنے کے لیے، ان کی تو مجبوری ہے کہ وقت دیا ہے، وعدہ کیا ہے، اشتہار چھپ چکے ہیں۔ قابل رشک تو آپ لوگ ہیں کہ آپ کا نہ کسی سے وعدہ تھا نہ کوئی مجبوری تھی، آپ خالصتاً حضور سے محبت کی وجہ سے آئے۔ اس لیے اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم اور سانس کے بدلہ میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ چونکہ دیہات کا ماحول ہے، اس لیے دیہاتی کلچر اپنا آپ دکھاتا بھی ہے۔ مسجد کے حال سے شور کی آواز ہے، بہرحال اللہ کرے گا ہو سکتا ہے وہ آواز رک جائے یا وہاں کوئی صاحب پہنچ جائیں انہیں سمجھانے کے لیے۔ اور ویسے بھی آپ حضرات نے اب تک
9 بجے سے لے کر 12 بجے تک صاحبان ترنم کو سنا، سر میں سنا، سر جانتے ہیں، ترنم میں سنا، اور ترنم کے بعد بے سرے کو سننا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مخمل کی چادر پہ ٹاٹ کا پیوند لگا دیا جائے۔ اتنے حضرات کے بعد اور صاحب فن لوگوں کے بعد میں ناچیز کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میں کوشش کروں گا اپنی بساط کے مطابق موضوع کی مناسبت سے اور مہینے کی مناسبت سے 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امید ہے آپ مجھے محبت سے برداشت فرما لیں گے انشاءاللہ۔ ناراض تو نہیں بیٹھے جی؟ آپ بیٹھے؟ آپ نے سفر نہیں کرنا؟ اچھا، قاضی تیری بات سنیں گے ساری رات، قاضی تیری بات سنیں گے ساری رات۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہیں کیوں ڈراتے ہیں؟ وہ خواہ میں بھاگ جائیں گے کہ ابھی ساری رات یہاں پہ بیٹھنا پڑے گا، اور راتیں تھوڑی سی لمبی بھی ہو گئی ہیں آج کل۔ اتحاد العلماء کا مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ اس کا گلدستہ اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل میرے عزیز معروف ثنا خوان رسول حافظ محمد وسیم نواز بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو سنا رہے تھے۔ میں نے سمجھا چلے گئے ہیں، لیکن وہ ماشاءاللہ یہیں پر موجود ہیں۔ میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے حوالے، آپ کے ذوق کے حوالے اپنی معروضات پیش کر سکوں۔ ربیع الاول کے مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کے میلاد، آپ کی پیدائش سے متعلق ہر مکتبہ فکر اپنے ذوق کے مطابق اس کا اظہار کرتا ہے، پروگرام منعقد کرتا ہے، اور یہ کرنے بھی چاہیے اس لیے کہ ہماری آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ ہم کن نسبتوں کے امین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بات شروع کروں، ایک من میں یہ آ رہی تھی بات، کیونکہ کسی بھی شخصیت کا جو تعارف ہے وہ ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ چلیں وہ بولتے رہیں، آپ مجھے دیکھیے گا، آپ کی توجہ تو ادھر ہے نا جی؟ اگر سارے انہیں منع کریں گے تو پھر تو میرے خیال میں یہ ایک نیا شور ہو جائے گا، وہ شور علیحدہ اور یہ علیحدہ ہو جائے، کوئی قد بندہ اگر جائے تو جائے، ورنہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، برداشت کریں گے ہم بھی آپ بھی۔ کسی بھی آپ کا تعارف، آپ میری جانب ہے توجہ سب کی؟ بھرپور توجہ ہے۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف وہ ولادت سے ہی شروع ہوتا ہے اور وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی شخصیات گزری، آپ کو ان کی سوانح حیات دیکھیے، ان کی زندگی پر کتابیں لکھی گئیں، وہ اٹھائیے، ہر ایک کا تعارف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں جگہ شادی ہوئی، یہ کاروبار کیے، ان تنظیموں میں رہا، یہ خدمات سر انجام دیں، اور اتنی عمر میں فلاں جگہ انتقال ہو گیا، سوانح حیات مکمل ہو جاتی ہے، کتاب زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے میں بھی ولادت سے شروع نہیں کرنے والا۔ میرے آقا کا تعارف وفات پہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی آقا کا تعارف وفات پہ ختم نہیں کرتے۔ میرے آقا کا تعارف
اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا۔ رب تھا۔ جس طرح آج یہاں چون چک کی اس مسجد کے صحن میں ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، جلسہ منعقد ہے، رب نے بھی عالم ارواح میں 2 جلسے کیے ہیں۔ پہلے جلسے میں اللہ نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا۔ پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ الستُ بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ دوسرے جلسے میں اللہ نے پابندی لگا دی، سارے نہیں آ سکتے، صرف وہ آئیں جنہیں میں نے نبی بنانا ہے، صرف انبیاء آئیں، صرف رسول آئیں، صرف پیغمبر آئیں۔ دوسرا جلسہ جو رب نے عالم ارواح میں منعقد کیا، اللہ نے اس میں پابندی لگا دی کہ صرف نبی آئیں گے، صرف اس میں رسول آئیں گے۔ سادہ لفظوں میں بات اگر کروں تاکہ عام بندے تک بات پہنچے، تو اس جلسے میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا۔ اور سادہ کروں، جو اس جلسے میں نہیں تھا وہ نبی نہیں، جو اس جلسے میں نہیں تھا وہ نبی نہیں۔ اب یہاں پہ میں رکتا نہیں ہوں، بات وزنی ہو جائے گی زیادہ ماحول کے اعتبار سے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے وہ جو جلسہ منعقد کیا، قرآن اسے رپورٹ کر رہا ہے، قرآن اس کا تعارف کرا رہا ہے، قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے، قرآن اس کی کارگزاری بیان کر رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں نبیوں، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، لیکن سنو، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے گا میرا رسول، پھر آئے گا میرا حبیب، پھر آئے گا آمنہ کا لال، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، پھر آئے گا صدیق کا یار۔ نبیوں آج میرے ساتھ عہد کرو، جب میرا پیارا آ جائے گا، میرا حبیب آ جائے گا، تم ایمان بھی لاؤ گے، نصرت بھی کرو گے، تو قاضی کو کہنے دو وہ جو دوسرا جلسہ رب نے عالم ارواح میں کیا، اس جلسے کے سامعین انبیاء، مقرر خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ عالم ارواح کے بعد دنیا نہیں ہے، عالم ارواح کے بعد ماں کا پیٹ ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے بطن میں تھے، جب حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے بطن میں ہیں، میں پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں، پتھر موم ہو جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے پیٹ میں ہیں، ابھی میرے بطن میں ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، میں چلتی ہوں بادل میرے اوپر چھایا کرتے ہیں، میں چلتی ہوں درخت مجھے سلام کرتے ہیں، پتھر مجھے سلام کرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں چلتی ہوں، چل کر پہنچتی ہوں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے، تو پانی ابھر کر میرے پاؤں میں آ جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں چلتی ہوں تو بادل سایہ کرتے ہیں، میں گھر میں بیٹھتی ہوں تو آنگن میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ ماں کے پیٹ کے بعد ولادت ہے، ولادت ایسی ہے کہ مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، زلفیں سمری لی، اور آئے ہیں تو ہر طرف آنگن میں خوشبو پھیل گئی ہے۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقدیم آسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔
وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے آسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ تو میں کر رہا ہوں نا، میں نے آپ کو تو کہا ہی نہیں ہے کہ آپ کیجئے سبحان اللہ، ابھی تک کہا ہے جی؟ میں کوشش کروں گا کہ کہوں بھی نہیں، جتنے تھکے ہوئے ہیں نا آپ، میں بالکل بھی نہیں کوشش کروں گا۔ اگر سب قطع لسانی میں کہیں ہو جائے، وہ عادت بنی ہوئی ہے نا روزانہ کی عوام کو کہنے کی، اس میں ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ کوشش کروں گا کہ میں نہ کہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ صرف سن لیجئے وہی کافی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی ولادت کی بات کر رہا تھا، حضور سیدہ آمنہ کے آنگن میں تشریف لائے، زلفیں سمری بھی، مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، آنگن میں ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی ہیں۔ سیدہ آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں اتنا حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ جملہ تو ہر ماں بولتی ہے اپنے بچے کے بارے میں۔ تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ کی کہتی ہیں آمنہ مجھے بھی تو دکھا، حلیمہ دیکھ کے کہتی ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تو اپنی چار دیواری میں رہتی ہے، صرف قریشیوں کو دیکھا ہے، ہاشمیوں کو دیکھا ہے، صرف اپنے خاندان کو دیکھا ہے، مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا حسین مکھڑا میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے، وہ کہتے ہیں مجھے بھی تو دکھاؤ، آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھا؟ یہ تھوڑے سے علاقے، تھوڑے سے قبائل، تھوڑی سی بستیاں، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں جبریل امین بول اٹھتے ہیں آفاقہا گردیدام مہر بتا ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری، کائنات والوں تم نے جو بھی دیکھا، آج کا زمانہ دیکھا، آج کے لوگ دیکھے، آج کا حسن دیکھا، آج کا چہرہ دیکھا، آج کا چہرے دیکھے، آج کے لوگ دیکھے، آج کے مکھڑے دیکھے، مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھے آ رہا ہوں۔ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا، میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَبْتَانَ عَيْدِيَهُمْ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی۔ مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا ہے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کو، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے یتیم کملا کسے نے جڑے آئے بال کوئی نہیں۔ فلک دا چندے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرشتوں لے کے عرش تے توڑی کتے دی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف تے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے نہیں کہا، میں خود کہوں گا انشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا تو اندر سے آوازیں بند ہو گئی۔ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، سبحان اللہ، نبوت کا تالا۔ حضرت نے میرے کان میں حکم فرمایا کہ ختم نبوت کے حوالے سے میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر اجازت ہو تو کروں جی؟ آپ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں نا؟
آدھا گھنٹہ تو برداشت کریں گے مجھے انشاءاللہ؟ جی آدھا گھنٹہ برداشت کریں گے نا؟ اتحاد العلماء، اتحاد العلماء، ایسا ہی ہے نا؟ بس اتحاد ہے خاموش رہنے کا۔ سبحان اللہ، ناراض نہیں بیٹھے نہیں۔ اللہ علماء کا سایہ مجھ جیسے طالب علم کے سر پہ سلامت رکھے۔ عذرائے تفنن کہہ دیا، ناراض مت ہوئیے گا۔ صاحبان توجہ ہے آپ کی جی۔ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تعزیر الناس میں لکھتے ہیں، یہ جو حضور کی ختم نبوت ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا معنی ہے زمانی ختم نبوت، میرے آقا کی نبوت ہر زمانے کے لیے ہے۔ جو پہلے نبی تشریف لائے وہ مخصوص وقت کے لیے، مخصوص دورانیے کے لیے، مخصوص وقت کے لیے، مخصوص علاقوں کے لیے۔ ایک بس بعض دفعہ ایک علاقے میں ایک نبی، اگلے علاقے میں اسی لمحے کوئی اور نبی، لیکن میرے آقا تمام انسانوں کے نبی، میرے آقا تمام وقت کے لیے نبی۔ اسی لیے تو پیارے آقا نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جو سب سے پہلا اعلان فرمایا یا ایھا الناس، قوم کو مخاطب نہیں کیا، قبیلے کو مخاطب نہیں کیا، بستی کو مخاطب نہیں کیا، شہر والوں کو مخاطب نہیں کیا، عربیوں کو مخاطب نہیں کیا، ہاشمیوں کو مخاطب نہیں کیا، قریشیوں کو مخاطب نہیں کیا۔ حالانکہ سامنے صرف قریشی، سامنے صرف ہاشمی، سامنے صرف مکہ کے لوگ، لیکن پیارے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے جہاں بستا ہے، یہاں ہے کسی اور خطے میں ہے، آج ہے آنے والے زمانے میں آئے گا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جو بھی بندے کا پتر ہے میں اس کے لیے اللہ کا نبی بن کر آیا۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ جو بھی انسانیت سے تعلق رکھنے والا ہے، جب بھی رکھنے والا ہے، جہاں بھی رکھنے والا ہے، میں اس کی جانب اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ پہلے نبی قوموں کے نبی، قبیلوں کے نبی، بستیوں کے نبی، شہر والوں کے نبی، میرے آقا تمام انسانوں کے نبی، میرے آقا ملائکہ کے نبی، میرے آقا جنات کے نبی، میرے آقا حور و غلما کے نبی، میرے آقا نباتات، جمادات، ارضیات، فلکیات کے نبی، میرے آقا لوح و قلم کے نبی، میرے آقا شرق غرب شمال و جنوب کے نبی، میرے آقا سدرۃ المنتہا کے نبی، میرے آقا تحت الثری کے نبی، ارے میرے آقا تو نبیوں کے نبی۔ سبحان اللہ، غلطی سے انگلی چلی گئی، وہ جو عادت کے مطابق چلی گئی، ورنہ کہ خود ہی رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب میں حضرات علماء کرام کو ایک سبق سنانے چلا ہوں۔ پیارے وسیم بھیا توجہ رکھیے گا آپ بھی۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، توجہ سے سنیں گے؟ ویسے نیند تو نہیں آئی؟ اتنا تو پوچھ سکتا ہوں نا، اتنا تو پوچھ سکتا ہوں۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی وائز دلیل دے، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی لیکچرار دلیل دے، کوئی پروفیسر دلیل دے۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے۔ ذوق والوں کی صرف توجہ چاہیے، اگر ان کا اپنا من چاہا لب کھولنے کا تو علیحدہ بات ہے، ورنہ میں نہیں کہوں گا انشاءاللہ۔ حضرت صرف ادھر دیکھیے، مجھے دیکھیے، میں کہوں گا نہیں کیونکہ میں آپ کی تھکاوٹ کا، یہ جو 12 کے بعد کا وقت ہے نا، یہ فطری طور پر نہ تقریر کرنے کا ہے نہ تقریر سننے کا ہے، 12 کے بعد کا جو وقت ہے، اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ آپ بولیے گا، لیکن اگر من چاہا آپ کا، آپ توجہ سے سن رہے ہوئے، دل نے چاہا تو پھر ذرا روک لیجئے گا لبوں کو کہ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ ایک ہے کہ میں دلیل دوں، اللہ اکبر کبیر، کوئی دلیل دے، ایک ہے کہ رب دلیل دے۔ کون دلیل دے؟ اب دیکھیے، رب کے
انداز کو، قرآن کے اسلوب کو ذرا دیکھیے، اللہ کس انداز سے دلیل دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ کیا بات ہے، دلیل دینی ہے ختم نبوت پر، اور قرآن کا ذرا اسلوب دیکھیے، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اب میں اپنے تخیل میں سوال کرنے بیٹھ گیا، اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی۔ اپنے تخیل میں سوال کر رہا ہوں، فتوے سے پہلے جواب سن لیجئے گا۔ اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تعارف تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہ تعارف تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ محبوب کی ولادت مشہور کرا دی تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ محبوب کی آل مشہور کرا دی تاکہ پتہ چلتا رہے کوئی اس میں سے بھی ہے، اور یہ دونوں بھی مشہور کسی طبقے سے کرائے۔ میں نے کہنا نہیں ہے، بولیے، وقت نہیں ہے۔ ولادت بھی ایک طبقے سے مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے میرا محبوب کسی میں سے ہے، اولاد بھی کسی طبقے سے مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے محبوب میں سے بھی کوئی ہے، اور اپنا تعارف کرایا، لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی میں سے ہوں نہ کوئی مجھ سے ہے، اور محبوب کو اولاد دی تاکہ پتہ چلتا رہے، واضح ہو جائے میں خالق ہوں یہ مخلوق ہے، میں معبود ہوں یہ عابد ہے، میں مسجود ہوں یہ ساجد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اللہ اگر اولاد ہو گئی، آپ جاگ رہے ہو؟ اگر اولاد ہو گئی، بیٹے مل گئے، حضرت قاسم مل گئے، حضرت ابراہیم مل گئے، تو اب وہ بڑے ہو جاتے۔ خدشہ کیا تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے، اس لیے کہ پہلے نبی آئے ان کے بیٹے بھی نبی۔ حضرت آدم خود نبی، بیٹے شیش نبی، حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی، حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی، حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی، حضرت سلیمان، حضرت داؤد باپ بیٹا نبی۔ کئی ہزاروں نبی آئے، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی، تو خدشہ تھا کہ محبوب کے بیٹے کو بھی، حضور کے بیٹے کو بھی لوگ نبی کہیں گے، ختم نبوت پہ حرف آئے گا۔ اللہ اگر بیٹے بڑے ہو جاتے، قاسم بڑے ہو جاتے، ابراہیم بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان ہو جاتا بیٹے تو ہیں نبی نہیں، ہم نے تو ماننا تھا۔ بیٹے بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا، اللہ اعلان فرما دیتے قرآن میں کہ محبوب کے بیٹے ہیں لیکن نبی، تو ہم نے ماننا تھا یا نہیں ماننا؟ پھر معذرت چاہتا ہوں، پھر یوں کر دیا، ماننا تھا نا جی؟ اب سنیے گا، میں اس کا سادہ لفظوں میں معنی کروں تاکہ عام بندے تک بات پہنچ جائے، اور خام میں مجھے بعض دفعہ یہ بھی ڈرا دیا جاتا ہے کہ صرف شعر ہی پڑھنا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ سمجھ آتی ہے اس لیے تو خاموش بیٹھے، میرے جواب کے انتظار میں بیٹھے ہیں نا۔ توجہ ہے صاحب، کوئی بندہ بات سنے تو اسے سمجھ آئے نا، کچھ سنے ہی نہ تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کا میں آپ کی خدمت میں ایک جواب عرض کرنے لگا۔ اللہ بیٹے بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا کہ محبوب کے بیٹے ہیں نبی، ہم نے تو بات کو ماننا تھا، لیکن بات سنیے، یوں سمجھیے ایک عالم ادھر کھڑا
ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہو، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ عالم کے بیٹے عالم کی۔ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کا بھی بیٹا ہے، اس خطیب کا بھی بیٹا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس پیر کا بھی بیٹا ہے، اس پیر کا بھی بیٹا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ اب دو ہی صورتیں تھی، میرے محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا، دو ہی صورتیں تھی نا، کوئی تیسری صورت تو نہیں، دو ہی صورتیں تھی، بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر محبوب کا بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا۔ اب روک کے دکھانا مجھے، داد روک کے دکھانا، اگر محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے بیٹے بھی ساتھ ہوتے اور وہ بیٹے نبی بھی ہوتے، میرا محبوب آتا بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا تو محبوب کی فضیلت پہ حرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب کا بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، محبوب کا بیٹا نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ حرف آتا۔ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آتا یا محبوب کی فضیلت پہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ سنی ماں کا بیٹا ہاتھ اٹھائے، نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ، دو دفعہ ہاتھ بلند کر کے زندہ باد کا نعرہ لگانے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ میری بات سمجھ بھی آئی ہے؟ جی جی، سبحان سبحان اللہ، میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، آپ کو کہتے ہیں سبحان اللہ میرے آقا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن، ہائے ہائے ہائے، کیا جملہ آ گیا حضرت، کیا جملہ آ گیا۔ اجازت ہوئے تھے ایک جملہ کھول کے پھر شعر سنانا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، رات بھائی توجہ ہے۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن گرامر کے لحاظ سے یہاں لگتا ہی نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، صاحب ہو جائے تو اصلاح فرمائیے گا۔ اگر اردو گرامر میں آؤ تب بھی لیکن نہیں لگتا۔ لیکن کا معنی پتہ کیا ہے؟ بندہ کسی نو کہے تیرا اے کام نہیں ہو سکتا لیکن تو پریشان نہیں ہونا، ایتھے تے ہن لیکن لگ رہے، یہ مطلب ہے کوئی اور حل ہے۔ بندہ کہے تیرا اے کام نہیں ہو سکتا، اے جڑی تو گل کر رہے ہیں اے پوری نہیں ہو سکتی، پر اے ہو جائے گا، لیکن پر مگر ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، ہائے ہائے ہائے، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں ہوتی، اس عورت کے سینے میں ہوتی ہے جو ماں ہو، اس عورت کے سینے میں ہوتی ہے جو کسی عورت کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے نا اولاد کے حوالے سے اور کوئی اور عورت اسے کہے چھڑ پڑے رہن دے کی ہمیں ٹینشن لے جانی ہے تو وہ انہوں کہندی ہے تنوں کی پتہ تیری اولاد جنے۔ ہر عورت کے سینے میں ممتا نہیں ہوتی، اس کے سینے میں ہوتی ہے جو مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے، لیکن ہر مرد کے سینے میں نہیں، اس کے سینے میں جو باپ ہو۔
اس کے سینے میں جو پھر بالغ نابالغ بچہ ہے تو شفقت کا معیار اور ہے، وہی بچہ جب بالغ ہوتا ہے پھر باپ کی شفقت کا معیار اور ہے، اسے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن اب کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے محبوب کے سینے میں شفقت ہی نہیں، فرمایا نہیں ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقت اکٹھی کر لو، ایک رسول کے سینے میں اپنے ایک امتی کے لیے جو شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کا مقابلہ، اس لیے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن میں نے اپنے محبوب کو رسول بنایا ہے، رسولوں کا امام بنایا ہے، مقصود کائنات بنایا ہے، مرکز کائنات بنایا ہے، ہادی کائنات بنایا ہے، روح کائنات بنایا ہے، طبیب کائنات بنایا ہے، حسن کائنات بنایا ہے، رونق کائنات بنایا ہے، بہار کائنات بنایا ہے، فخر موجودات بنایا ہے، جمیع الحسنات بنایا ہے، جامع البرکات بنایا ہے، خیر الانام بنایا ہے، سید العرب والعجم بنایا ہے، جمیل الشیم بنایا ہے، تاجدار حرم بنایا ہے، چراغ حرم بنایا ہے، عادل بے عدیل بنایا ہے، دعائے خلیل بنایا ہے، لطف رب جلیل بنایا ہے، صادق و امی بنایا ہے، خیر البلا بنایا ہے، بدر الدجا بنایا ہے، شمس الضحا بنایا ہے، احمد مجتبی بنایا ہے، محمد مصطفیٰ بنایا ہے۔ پتنی میری گل سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی جی، یا ایویں ہو کے پرے نکل گئی ہے، 54 چک 53 چ نہ ٹر گئی ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے میرے آقا کو نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درفشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا، پھولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں پتھروں جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا، پتھروں جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے قیامت تلک ہے قیامت تلک ہے ہمارا نبی، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت کو قرآن پڑھو یہ سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن نے کہا زلف کو یوں دکھارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ہون دعا نہ کر رہی ہے، ہون قبول ہو جائے گی، سبحانی میں ہون نہیں سٹارٹ کیتا 40 منٹ ہو گئے، سبحان میری گھڑی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ جی، 40 منٹ ہو گئے 40 منٹ ہو گئے، 27 منٹ دی گل تو انہوں پسند آئی ہے، سبحان اللہ،
میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت آئے گی کوئی نبی، چلو علماء کو بلکہ اساتذہ کو، علماء بھی نہیں کہنا چاہیے، اساتذہ کہنا چاہیے، اساتذہ کو ایک سبق سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی، ختم نبوت ہے تو اسی بڑیاں تقریریں سنیاں نے، ایک طالب علم کو ایک جملہ اور سن لو، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی۔ امام اور مقتدی کے لیے ایک ضابطہ ہے۔ یہ ویسے گلاں نکتے والا وقت ہے نہیں، لیکن میں بھی آج تو مجبور ہوں۔ امام اور مقتدی کے لیے ایک ضابطہ ہے کہ جہاں امام کا مصلی ہے نا، اس کے پیچھے جو پہلی صف ہے وہ اس کی سطح کے برابر رہے، بعد والی بے شک اوپر نیچے ہو جائیں کوئی حرج نہیں، وہ بڑھتی چلی جائیں گلیوں میں سڑکوں میں، وہ امام کے پیچھے ہی تصور ہوں گی۔ عموماً اتنے باریک مسئلے جلسوں میں ہوتے نہیں، لیکن چلو میرے اس موضوع کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی آپ تک پہنچ گیا کہ جو امام کے پیچھے پہلی صف ہے اس کی سطح مصلی کے برابر ہو، بعد والی بے شک اوپر نیچے ہو جائیں کوئی حرج نہیں۔ یہ شاید سب کو میرا نکتہ سمجھ نہ آ سکے، لیکن جس تک پہنچے وہ بخیل نہ بنیے گا، اللہ آپ سے راضی رہے۔ بخیل بندے کو حضور فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، اور حضور فرماتے ہیں جنت کی خوشبو پتہ نہیں کتنے میل دور سے آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بخیل بندہ جنت سے بہت دور ہوگا، اور جو مسکراہٹ بھی نہ دے سکے اس سے بڑا پھر بخیل کیا کون ہونا ہے۔ پہلی صف وہ مصلی کے برابر، بعد والی بے شک اوپر نیچے، اس قانون اور ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہاں دیکھتے ہیں دنیا میں کہ امام محراب میں، مقتدی حال میں، امام محراب میں، مقتدی برآمدے میں، امام محراب میں، مقتدی صحن میں، رش زیادہ ہو گیا امام محراب میں، مقتدی چھت پر، امام محراب میں، مقتدی بیسمنٹ میں، شہروں میں رش زیادہ ہو گیا کسی اجتماع کی وجہ سے، امام محراب میں، مقتدی گلیوں میں، سڑکوں پر۔ اسی ضابطے کو دیکھتے ہوئے وہ وہاں تک ربط پہنچتا ہے، ساتھ ملتے ملتے اب وہ سڑک پر جو ہے وہ بھی اس امام کے پیچھے ہی تصور ہوگی۔ یہ آپ دنیا میں یہاں دیکھتے ہیں، لیکن یہ منظر صرف معراج کی رات نظر آتا ہے، امام اس جہان میں، مقتدی اس جہان میں۔ امام اس جہان میں، مقتدی تمام انبیاء عالم برزخ میں، حضرت عیسیٰ آسماں پر عالم سما میں، حضور اس جہان میں، تمام انبیاء عالم برزخ میں، حضرت عیسیٰ آسماں پر، حضور اس جہان میں۔ نماز میں رتی برابر فرق نہیں آیا، بال برابر فرق نہیں آیا، بال برابر فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ اسی کو اللہ رب العزت اپنی کتاب میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اس میں بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی۔ علامہ سیوطی نے اسے لکھا کہ سب سے بڑی نشانی یہ کہ عالم برزخ سے عالم دنیا تک اللہ نے تمام فاصلوں کو ختم کر دیا محبوب کے، اور بتا دیا یہ فاصلے اوروں کے لیے ہیں، ان فاصلوں کے ضابطے اوروں کے لیے ہیں، محبوب آپ کے لیے فاصلوں کے ضابطے نہیں ہیں، بلکہ اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں تیری مصطفیٰ ہے، جان جانی وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی
عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، عود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف فصیح، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ بس کر دوں؟ اچھا میں نے کہا 2 حضرات چلے گئے، مجھے بھی بتائیے گا، ادھر سے ہی جانا ہے نا؟ جی ہاں مجھے بھی راستہ بتایا جا رہا ہے نا کہ ہم 2 نکل گئے، پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ میں اب نہ سمیٹتا ہوں بات کو تاکہ آپ پہ بات بوجھ نہ بنے۔ محرم آتا ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے، صاحبان توجہ ہے، بس صرف توجہ پوچھی، وہ بھی عادتاً پوچھ لیں۔ محرم اس کے اندر ایک پیغام ہے، ذی الحجہ کا مہینہ اس کے اندر ایک پیغام ہے، رجب اس کے اندر ایک پیغام ہے، ربیع الاول کے اندر بھی ایک پیغام ہے کہ جلدی جلدی میٹھا میٹھا حلوہ تیار کرو۔ ناراض ہو گئے ہو؟ میں حلوے دی گل کی، میں کوئی تردید نہیں کیتی حلوے دی، میں تائید کیتی ہے کہ حلوہ تیار کرو۔ تسی ناراض ہو گئے؟ ربیع الاول آیا بتانے کے لیے کہ جلدی جلدی کیا تیار کرو۔ سنی تو بولو نا یارا میرے نا، یہ انہوں حلوہ چوکا پسند ہے، منو بھی بڑا پسند ہے۔ محرم اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے، رجب اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے، ربیع الاول پتہ کیا پیغام لاتا ہے؟ ربیع الاول ہر سال آ کر یہ بتاتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو، سبحان کہ تم، اب میرا جی تو بڑا تھا کہ میں کچھ باتیں کرتا آپ کو، لیکن یہ جس طرح تقریر کرنا ایک فن ہے نا، تقریر سننا بھی ایک فن ہے۔ جو بچہ لاوارث ہونا اسے کوئی نہیں پوچھتا کہ تو رات 2 بجے کیوں آیا، کدھر گیا تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا، اسی کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث ہو، جس کا لاوارث بچہ 2 بجے چھوڑ کے 2 دن نہ آئے، اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ جس کا وارث ہو وہ پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا۔ یہ جو باپ پوچھتا ہے نا، یہ چند سال پہلے وارث نہیں تھا، چند سال بعد بھی یہ وارث نہیں ہوگا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے علماء کرام کہ اس سچویشن میں بندہ کیا بات کر سکتا ہے اور کیا تقریر کر سکتا ہے اور کیا پڑھ سکتا ہے اور کیا بول سکتا ہے۔ اب آپ چھوڑ دیجئے، اب ویسے ہی اختتام پہ بات پہنچ گئی۔ جو بچہ لاوارث ہے، عزیزم میں اسی لیے تو اسے برداشت کر رہا تھا کہ میں نے اگر کہنا ہے نا 2 نے جانا ہے تو 7 نے ادھر دیکھنا ہے، میں اسی لیے کہہ ہی نہیں رہا تھا، برداشت کیے جا رہا تھا۔ چلیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، اب میں بالکل سمیٹ رہا ہوں بات کو، ختم کر رہا ہوں۔ جو لاوارث ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور یہ جو وارث ہے، یہ جو باپ ہے، یہ چند سال پہلے وارث نہیں تھا، آپ آئے تو یہ وارث بنا، اور چند سالوں تک کا یہ وارث ہے، اس کے بعد یہ وارث نہیں ہوگا، اور حشر کے دن تو بالکل اس نے آپ کی طرف دیکھنا ہی نہیں۔ حشر کے دن تو اس باپ نے جو ابھی تڑپ اور محبت سے پوچھتا ہے کہ بیٹا کدھر گیا تھا، کیوں گیا تھا، اس نے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ حضور امت کے وارث ہیں اور قیامت تک کے وارث ہیں۔ حضور قیامت تک کے وارث ہیں۔ اللہ کرے جو جملے میں نے سنانے ہیں نا وہ اس ماحول میں مجھے لبوں پہ آ جائیں، ذہن سے نکل کے۔ یہ جو وارث ہے نا باپ،
یہ پوچھتا ہے نا بیٹا کدھر تھا. بلکہ میں نوجوانوں کو ایک مثال دوں کہ آپ سمجھتے ہیں نا ابے نے دوائیاں کھا لی ہیں, باہر سخت دھند ہے, سردی کا موسم ہے, اس نے رضائی اوپر اوڑھ لی ہے, سو گیا ہے. نہیں سوتا, وہ نہیں سوتا. اس کی تصوراتی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں کہ ابھی آئے گا نا, وہ بے شک ہولے ہولے پیر رکھ کے آئے, وہ بیٹا بے شک آہستہ آہستہ قدم رکھ کے آئے کہ ابے کو پتہ نہ چلے, لیکن ابا پھر بھی یکدم رضائی ہٹائے گا. بیٹا کدھر تھا, کس کے ساتھ تھا؟ حضور وارث ہے نا, تو یہ یاد رکھیے حضور نے بھی پوچھنا ہے کدھر تھے, کس کے ساتھ تھے, کیوں تھے, کس لیے تھے. یہ باپ وارث ہے تو یہ پوچھتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقت اکٹھی کر لو, رسول اللہ کے دل میں جو ایک ایک امتی کے لیے شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس باپ نے تو حشر میں چھوڑ دینا ہے, اور وہ ایسے وارث ہیں کہ پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا, میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا, میں جام پلا رہا ہوں گا, میرے پاس جبریل آئے گا دوڑتے ہوئے, یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں, آپ کی امت پل صراط پہ پریشان ہے. حضور فرماتے ہیں میں حوض کو چھوڑ دوں گا, پل صراط کی طرف بھاگ جاؤں گا, میں پل صراط پہ کھڑا رہوں گا. پھر جبریل آئیں گے میرے پاس اور آ کے کہیں گے آپ یہاں کھڑے ہیں, آپ کی امت میزان پہ پریشان کھڑی ہے, جہاں ترازو رکھا ہے اعمال تولے جا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں ادھر بھاگ جاؤں گا, اور میں یہ تمام وقت کتنا وہ لمبا آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں حشر کے دن, حضور فرماتے ہیں میں بھاگتا رہوں گا حوض سے پل کی طرف, پل سے میزان کی طرف, میزان سے حوض کی طرف, میں بھاگتا رہوں گا, اور میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر رہ جائے. حضور ایسے وارث ہیں, حضور ایسے وارث ہیں. اللہ کرے وہ میں جملہ سنا سکوں آپ کی اس نیند میں, آپ کی اس خاموشی میں, آپ کی اس بکھری ہوئی توجہ میں. میں نے چونکہ باپ بیٹے کی مثال دی تو باپ پتہ کیا کہتے ہیں بیٹے کو, بیٹا تو میری بات سننے کو تیار نہیں, تو میرے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں, دیکھ تو صحیح میں جو تیرے لیے یہ سب کچھ محنت کرتا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں, یہ نہ دن دیکھتا ہوں, نہ رات دیکھتا ہوں, نہ صحت دیکھتا ہوں, نہ بیماری دیکھتا ہوں. مجھے تو میری پینشن کافی ہے, مجھے تو میری کھیتی باڑی کافی ہے, مجھے تو جو دکان سے کرایہ آ رہا ہے میری عمر کے اس حصے میں مجھے وہ کافی ہے. میں جو اب بھی محنت کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں, تو میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں, تو میری سنتے ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں اوے امتیو میں تو معصوم ہوں, میں تو اس کا محبوب ہوں, میں تو نبیوں کا امام ہوں, میں تو معصوم ہوں, میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں, میرے کیوں پاؤں سوج گئے ہیں, میرے پاؤں پہ کیوں ورم آ گیا ہے. تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں, اور میرے لب پہ صرف یہ ہے یا رب امتی, یا رب امتی. تو میرے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں, تو میری بات سننے کو تیار نہیں, تو میرے پاس آنے کو تیار نہیں. تجھے میری سنتوں سے چڑ ہوتی ہے, تجھے میری رواجوں سے چڑ ہوتی ہے, تجھے میرے بتائے ہوئے طریقوں سے چڑ ہوتی ہے. میرے بتائے ہوئے طریقوں پہ تو آئے تو تیری ناک نہیں رہتی, برادری میں تیری عزت نہیں رہتی, تو میری طرف آنے کو تیار نہیں, اور میں ساری رات مصلی پہ کھڑا ہوں, ساری رات سجدے میں ہوں تیرے لیے. میں تو معصوم ہوں, میں تو نبیوں کا امام ہوں, میں تو اس کا حبیب ہوں, میں تو اس کا محبوب ہوں, میرے پاؤں پہ کیوں ورم آ گیا ہے. اچھا باپ بیٹے کی مثال دی ہے تو بات کو کنارے لگاتے ہوئے کہتا ہوں, بیٹا کہہ دیتا ہے ابا صرف تیری بات مانوں, تیرے علاوہ کسی کی نہ مانوں, صرف تیری سنوں, تیرے علاوہ کسی کی نہ سنوں. تو باپ کہتا ہے بیٹا میرے علاوہ بھی بات مان ان کی جن کے بارے میں بتاؤں, جن کے بارے میں یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے. میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے, میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں برا کون ہے, میں تجھے بتاؤں گا لباس خضر میں رہزن کون ہے, رہبر کون ہے, میں تجھے بتاؤں گا تو کس سے مشورہ لے سکتا ہے, میں تجھے بتاؤں گا تو کسے چچا کہہ سکتا ہے, تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں. یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں, میں صرف آپ
آپ کی بات مانوں آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں؟ آقا فرماتے نہیں میرے علاوہ بھی بات مان۔ یا رسول اللہ کن کی؟ فرمایا جن کے بارے میں بتاؤں۔ یا رسول اللہ کن کی؟ فرمایا جن کے بارے میں بتاؤں۔ توجہ توجہ توجہ، کھلے میدان میں بات کر رہا ہوں، مجمع میں بات کر رہا ہوں، جیلم کی کھڈ میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا، کھلے میدان میں بات کر رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بات مانوں آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں؟ آقا فرماتے نہیں میرے علاوہ بھی بات مان۔ یا رسول اللہ کن کی؟ فرمایا جن کے بارے میں بتاؤں۔ یا رسول اللہ بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی بات مانوں؟ آقا فرماتے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مقام رسالت، عظمت رسالت۔ میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان عمر کی بھی مان، میری بھی مان عثمان کی بھی مان، میری بھی مان علی کی بھی مان۔ اسی لیے فرما دیا میں وارث تو ہوں، میری دل میں محبت تو ہے، تڑپ تو ہے، لیکن یاد رکھنا حوض کوثر پہ ان کا انتظار کروں گا، مان آلے و صحابی، جو میرے اور صحابہ والے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1 گھنٹہ ہونے میں 4 منٹ رہ گئے جی، پریشان ہو گئے ہو؟ 2 منٹ کر لو، 1 منٹ کر لو۔ سبحان اللہ۔ مان علی و اصحابی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جزاک اللہ۔ اب سنیے گا ایک جملہ مجھ سے، جب یہ بات کی جاتی ہے نا تو منفی پروپیگنڈا کرنے والے وہ عوام کو ایک غلط تاثر دیتے ہیں کہ دیکھا یہ جب بھی بات کریں گے نا صحابہ کی کریں گے، آل رسول کی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ اور آل بیت نے پہنچا ہے۔ میں ایک بڑا وزنی سے جملہ بولنے لگا ہوں اور میں ہی بولنے لگا ہوں، میں نے کہا میں ہی بولنے لگا ہوں، صحابہ اور اہل بیت نے پہنچایا ہے۔ ہمارے پاس جو دین ہے یہ صحابہ اور اہل بیت نے پہنچایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو میں علیحدہ علیحدہ کہہ رہا ہوں تو دین بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین بھی علیحدہ علیحدہ ہے، دین ایک ہے، وہی صحابہ نے پہنچایا ہے، وہی اہل بیت نے پہنچایا ہے، وہی صحابہ نے پہنچایا ہے، وہی آل بیت نے پہنچایا ہے۔ جو صحابہ کا دین ہے وہی آل بیت کا دین ہے، جو صحابہ کا اسلام ہے وہی آل بیت کا اسلام ہے۔ اسی لیے دونوں ہمارا ایمان ہے۔ نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، 12 بجے گل سمجھ نہیں آئی، ہن تے ایک ہو گیا ہے۔ نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ جو انجم ابر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے براہی، ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے براہی۔ جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے۔ صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نا پہلی دفعہ اس سٹیج تے لے جا رہے ہیں اور منو دکھ ہے، اے لینے چاہیے دیں، انہاں تے خام خواہ انہوں نے قبضہ کیتے ہیں۔ اے صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے۔ میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں۔ جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے۔ جو ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، جو ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں قرآن بولا، جو ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، جو ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی
طہارت میں قرآن بولا. اسلام اندر اسلام دونوں, ایمان اندر ایمان دونوں, اسلام اندر اسلام دونوں, ایمان اندر ایمان دونوں. اگر قرآن کی سطر ہے جماعت صحابہ تو زیر و زبر اہل بیت نبی ہے. سبحان اللہ. بس تھوڑا جا میں آدھا منٹ صرف غصے نال نہیں, اور نہیں تک. اللہ تمہانو جزائے خیر عطا فرمائے. غصے نال نہیں زیادہ تکنا, میں بس خود تھکیا پیا کیونکہ پورا 1 گھنٹہ ہو گیا. نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. بس کی کراں عادت تو مجبور ہوں. عادت تو مجبور ہاں, عادت تو مجبور ہاں. ایک نکتہ آ گیا ذہن وچ, ماشاءاللہ بڑی سونی خوشبو لائی. توجہ ہے دوستو, عادت تو مجبور ہاں. جو ان کی محبت میں قرآن بولا, ان کی مودت میں قرآن بولا. صحابہ اہل بیت یاد ہے موضوع کو نہیں؟ ان کی محبت میں قرآن بولا, ان کی مودت میں قرآن بولا, ان کی عبارت میں قرآن بولا, ان کی طہارت میں قرآن بولا. بس صرف ایک جملہ کھولن لگا, صرف ایک لفظ بلکہ کھولن لگا. ان کی طہارت میں قرآن بولا تے اللہ بول کے فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہائے ہائے ہائے. کئیاں شخصیات تے بھی کسی دا قبضہ ہے تے کئیاں آیتاں تے بھی کسی نے قبضہ کیتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. اللہ فرماندے نے میں ارادہ کر لے. چلو یار رہن دو, پھر کدے صحیح انشاءاللہ. نہیں پھر کدے حیات باقی, ملاقات باقی. آخر دعوانا نہیں تم دعا 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 جڑے بیٹھے جی انہوں نے تو سجانا دیو گا جی. نہیں بس پھر دعا فرما. اوہ اللہ میں یقین جانو میں زبردستی کدی نہیں سنایا تے آج ادھی تقریر میں زبردستی سنائی. نہیں یہ تو انہوں نہیں نہ پتا, منو پتا, یہ تو انہوں نہیں نہ پتا. میں پتہ نہیں کیوں سنائی ہے زبردستی. ادھی تو سنی ہے, ادھی میں زبردستی سنائی ہے. ویسے میں زبردستی سنائی کدی نہیں باہر. تے انشاءاللہ تسی آخری واری بلایا یا پہلی واری بلایا؟ تے پھر میں آواں گا نا انشاءاللہ سناواں گا. راحت عباس صاحب نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. انہاں نے اپنے والدین دی ایصال ثواب واسطے بھی اس محفل دا انعقاد کیتا. اللہ انہاں دی کامل مغفرت فرمائے, اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے. نقطے دے اس وقت نہیں ہے اور میرا اس وقت ذہن چو آؤٹ بھی ہو گیا. انشاءاللہ پھر کدے صحیح میں اودی جگہ تے تانوں شعر سنا دینا. تسی بھی خوش, میں بھی خوش, تے ساری ماشاءاللہ خوش, تے تسی بھی خوش ہیں. سبحان اللہ. نہیں میں ویسے گل کر رہا ہوں. حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. کوئی ایک اصول تے لکھ لے. اے ویکھو نا میں آتو مجبور ہوں. کوئی ایک اصول تے لکھ لے. کوئی نماز لکھ لے, کوئی کلمہ حسین علی لکھ لے, کوئی آزان حسین علی لکھ لے, کوئی سچائی حسین علی لکھ لے, کوئی تلاوت حسین علی لکھ لے. حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین آل رسول لکھ لے. دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا پیار ہے, حسین بھائی حسن دا پیار ہے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے,
حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمان بدلے ساقی بدلے میخان بدلے مگر نہ بدلے حسین حق کو وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا دا حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نتول لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین لڑدا شمر دے نالے میں منیا حسین لڑدا شمر دے نالے تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دسدا عمر دے نالے حسین ظالم کو ڈر نہیں سکدا حق نو کر کے قبول لکھ لے لیکن تشنتی دے رو نہ چھڑ دے علی دا سارا گرانا پا گنتی شنتی دا رولا چھٹ دے علی دا شارا گرانا پاکے تو قوم نو اے دسے بھی انہاں چ بڑیاں لڑائیاں سن انہاں چ بڑیاں دشمنیاں سن بڑیاں لڑائیاں سن سنیے حضرت عمر حضرت حسین کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے حضرت عمر پہل کیا کرتے تھے حضرت حسین کو سلام میں اس قدر پہل کیا کرتے تھے کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے کہ ہر بار عمر پہل کرتے ہیں کبھی میں بھی پہل کروں ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے جناب عمر آ رہے ہیں حضرت حسین ستون کے پیچھے چھپ گئے پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے میں یکدم باہر نکلوں گا میں سلام کروں گا تو جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے ابھی حضرت حسین باہر آئے نہیں سلام کیا نہیں حضرت عمر نے پہلے کہہ دیا حسین السلام علیکم حضرت حسین باہر آئے وعلیکم السلام آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں یقین جانو اسے سونے کے پانی سے لکھو تب بھی اس جملے کا حق ادا نہیں ہوتا حضرت حسین پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں حضرت عمر فرماتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں تیری خوشبو بھی نبی والی مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین تو نے قوم کو یہ بتایا کہ ان میں بڑی جنگیں تھی بڑی دشمنیاں تھی حضرت عثمان دگنا وظیفہ دیتے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین کو ایک صاحب نے سوال کر لیا حضرت عثمان کو انہیں بیت المال سے دگنا وظیفہ ملتا ہے اور ہمیں اتنا نہیں ملتا جتنا ہمیں ملتا ہے اتنا ہی انہیں ملنا چاہیے حضرت عثمان فرماتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ میں جتنا وظیفہ تمہیں دیتا ہوں نا بیت المال سے اتنا ہی حسن و حسین کو دیتا ہوں یہ جو حسن و حسین کو زیادہ وظیفہ دیتا ہوں یہ بیت المال سے نہیں دیتا عثمان اپنی جیب سے دیتا ہے اتنی محبتیں تھیں اور یہ ہمیں سنی قوم کو چاہیے کہ ان محبتوں کو بھی معاشرے میں عام کیا جائے بچے کو یہ باتیں یاد ہونی چاہیے اسی لیے ایک صاحب نے سوال کر دیا تھا حضرت حسین سے کہ حسین آپ کا دسترخوان اتنا وسیع ہے آپ اتنا کھلا ہاتھ ہے آپ کا آپ اتنا خرچ کرتے ہیں اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے حضرت حسین نے جواب دیا کہ میرے پاس مال کے آنے کے دو ذرائع ہیں ایک ذریعہ وہ ہے جس سے مجھے پوچھ کر خرچ کرنے کی اجازت ہے ایک ذریعہ وہ ہے جس سے مجھے بنا پوچھے خرچ کرنے کی اجازت ہے اس نے کہا وہ کون سے حضرت حسین فرماتے ہیں جس سے میں پوچھ کے خرچ کر سکتا ہوں وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مال ہے اور جس سے بنا پوچھے مجھے خرچ کرنے کی اجازت ہے وہ حضرت عثمان کا مال ہے جی یہ جو قرآن نے مجھے بتایا ہے رحماء بینہم تو کیا حضرت عثمان اپنی ذات کے ساتھ رحماء تھے حضرت عمر اپنی ذات کے ساتھ رحماء ہیں رحماء بینہم یہی بتا رہا ہے کہ یہ صحابہ اور اہل بیت کی جو جماعت ہے یہ آپس میں شیر و شکر ہے اس لیے ہم اس ایسی تاریخ کو نہیں مانتے ہیں جو قرآن سے ٹکرائے اللہ اکبر کبیرہ میں انہی لفظوں پر بات بکھرتی چلی جائے گی اور بہت دور تک چلی جائے گی انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں حیات باقی ملاقات باقی اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار آخر